قادر پٹیل جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان کے مرکزی دفتر پر فائرنگ ہوتی ہے۔ پولیس کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قادر پٹیل کے مرکزی دفتر پر فائرنگ کرنے والے جو شخص تھے وہ ملک فیاض تھے، ان کی گاڑی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں آئی ہے۔ قادر پٹیل کے دفتر پر فائرنگ ہوتی ہے رات کے وقت، پھر پولیس جب اپنا کام شروع کرتی ہے، تفتیش کو جب آگے بڑھاتی ہے، جو گاڑی استعمال ہوتی ہے اس واقعے میں، پولیس اس گاڑی تک پہنچتی ہے، وہ گاڑی ملک فیاض کی تھی۔ ملک فیاض کو اے ٹی سی پہ پیش کیا جاتا ہے، پھر پولیس کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جاتی ہے، لیکن پولیس اپنی اس درخواست میں کورٹ کو مطمئن نہیں کر پاتی کہ انہیں ملک فیاض کا ریمانڈ کیوں چاہیے۔ اب ملک فیاض سے ریمانڈ لینے کی وجہ کیا ہے؟ کیا انکشافات کروانے ہیں؟ کیا اگلوانا ہے پولیس نے؟ اگر ہمیں بھی آدھے گھنٹے کے لیے پولیس کو سونپ دیا جائے تو ہم بھی پتہ نہیں کن کن چیزوں کا اعتراف کریں گے۔ یہاں پر معاملہ یوں لگ رہا ہے کہ ذاتیات تک کچھ معاملات نظر آ رہا ہے کہ نہیں، کہ کسی طرح اینی ہو ملک فیاض کا جسمانی ریمانڈ کے لیے۔ ذاتیات کیا لڑائی ہو سکتی ہے سر؟ بلدیہ ٹاؤن میں ایک پرائم لوکیشن پر ایک پلاٹ ہے، تقریباً 2400 یا 2200 گز کا وہ پلاٹ ہے، وہی پلاٹ وجہ تنازع ان دونوں کے درمیان۔ اس پر بھی پارٹی کارکنان بڑے مستعل ہیں، اگر کارروائی کرنی تھی تو اب دونوں فریقین کے خلاف کرتے۔ دونوں رہنما ان کے قادر پٹیل اور ملک فیاض اپنے اپنے حلقوں میں ظاہر کثر بھی رکھتے ہیں، اب ان دونوں کے جو فالوورز ہیں وہ بھی آمنے سامنے آ رہے ہیں، تو اس پر تو پارٹی قیادت کو خود سوچنا چاہیے کہ اس ڈسپیوٹ کو جتنی جلدی ہو سکے ان کو بٹا کے اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مرکزی دفتر ہے کہنے کراچی کا بلاول ہاؤس، تو کیا وہاں کوئی اس معاملے میں بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں، کچھ باتیں جو سامنے آئی تھی کہ ابتدائی دنوں میں سہیل انور سیال کو کہا جا رہا ہے کہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں، لیکن اب تک اس کے بعد نہ کسی سے رابطہ کیا گیا اور اب تک اس معاملے کی کہاں تک کوئی پیش رفت، کوئی پروگریس اب تک ہوئی ہے۔ اتنا ہیوی آدمی اور اس نے کسی کے گھر پہ یا دفتر پہ فائرنگ کرنی ہے تو وہ خود جائے گا گاڑی کے اندر بیٹھ کے؟ ملک فیاض جو کہ خود الیکٹیبل بھی ہیں اور بڑے بڑے انتظامی عہدوں پر بھی تھے، اور اس طرح کی بچکانہ حرکتیں کرنا تو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کوئی بھی بندہ اس چیز کو، مطلب یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ ایم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک تنازع کے بارے میں۔ 10 اگست کو قادر پٹیل جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان کے مرکزی دفتر پر فائرنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف درج کی جاتی ہے۔ کراچی کا یہ پوش علاقہ ہے جہاں ان کا یہ مرکزی دفتر بنا ہوا ہے، لیکن سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 3 روز کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی رہنما ملک فیاض کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور پولیس کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قادر پٹیل کے مرکزی دفتر پر فائرنگ کرنے والے جو شخص تھے وہ ملک فیاض تھے، ان کی گاڑی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں آئی ہے۔ اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور یہ ڈسپیوٹ ہے کیا، اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں شفیع بلوچ صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ سر، قادر پٹیل صاحب کے مرکزی دفتر پہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، یہ کیسے پیش آیا تھا؟ دیکھیں، یہ 13 اگست کو ملک فیاض گرفتار ہوتے ہیں اور پھر بعد میں انکشاف ہوتا ہے کہ ملک فیاض کو اس کنیکشن میں گرفتار کیا گیا ہے۔ قادر پٹیل کے دفتر پر فائرنگ ہوتی ہے رات کے وقت، اور خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا، اور عملہ آور فائرنگ کر کے وہاں سے بآسانی فرار ہو جاتا ہے۔ اس کے 2 سے 3 دن کے بعد پھر پولیس جب اپنا کام شروع کرتی ہے، تفتیش کو جب آگے بڑھاتی ہے، تو پولیس اس کے بعد جس گاڑی کو چیز کرتی ہے، بقول پولیس کا جو یہ موقف سامنے آیا کورٹ میں بھی، کہ پولیس جو گاڑی استعمال ہوتی ہے اس واقعے میں، پولیس اس گاڑی تک پہنچتی ہے، وہ گاڑی ملک فیاض کی نکلتی ہے۔ اچھا، یہ پولیس نے اپنی ابتدائی تفتیش میں عدالت کو بھی یہ بات بتائی ہے۔ تو ملک فیاض گرفتار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں 1 دن کی ریمانڈ پر وہ پولیس کے حوالے ہوتے ہیں، اس کے بعد اے ٹی سی انہیں ٹرائل اپنا جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجتے ہیں۔ اب جہاں جیل بھیجتے ہیں تو پولیس کا یہ موقف ہے، پہلے تو پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس واقعے میں قادر پٹیل ملک فیاض کی گاڑی استعمال ہوئی ہے، اور گاڑی کی موجودگی مطلب اس سے ثابت ہوتی ہے فوٹیجز سے، جو سی سی ٹی وی فوٹیجز سے پولیس جو دعویٰ کر رہی ہے۔ لیکن جب قادر پٹیل کے دفتر پر جو فائرنگ ہوتی ہے تو اس کنیکشن میں جو ملک فیاض کو گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن اب پولیس کے سامنے یہ چیلنج بھی ہے کہ وہاں پر ملک فیاض کی موجودگی کو ثابت کرنا، کیونکہ جب یہ اس میں ٹی اے لگتا ہے اس مقدمے میں تو ملک فیاض کو اے ٹی سی پہ پیش کیا جاتا ہے، تو وہاں پر کورٹ انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجتی ہے۔ اس کے بعد پھر پولیس کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جاتی ہے، اور جس میں ملک فیاض کی
جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جاتی ہے. لیکن پولیس اپنی اس درخواست میں کورٹ کو مطمئن نہیں کر پاتی کہ انہیں ملک فیاض کا ریمانڈ کیوں چاہیے. اس کو جسٹیفائی بھی کرنا ہوتا ہے. اور عدالت کے بار بار استفسار کے بعد بھی تفتیشی افسر اپنے اس پروگریس رپورٹ کو اس طرح پیش نہیں کر پاتے جس سے عدالت کنونسڈ ہو اور ملک فیاض کو دوبارہ جوڈیشل ریمانڈ سے پولیس ریمانڈ میں وہاں پر بھیج دے. تو بعد میں تفتیشی افسر جب آئیں شائع کرنے لگے تو کورٹ نے کہا، یعنی کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ ایس ایچ او کو وہ بلائیں. تو کورٹ نے ایس ایچ او کو طلب کیا. تو ایس ایچ او بھی صاحب پیش ہوئے اور ان سے پوچھا گیا کہ ابھی آپ نے ایف آئی آر جب کاٹی ہے، تمام چیزوں کو بھی آپ نے ان سب کا جائزہ لیا، تو آپ نے انویسٹیگیشن میں آگے جا کے، یعنی کہ تفتیشی افسر بھی سے پوچھا گیا کہ آپ نے آگے جا کے اس انویسٹیگیشن میں ملک فیاض کا نام کیوں لیا؟ کیا ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے، کوئی ڈائریکٹ گواہ ہے، وٹنس ہے آپ کے پاس؟ لیکن تفتیشی افسر بار بار اسی بات پہ اصرار کرتے رہے کورٹ میں کہ جی ان کی گاڑی وہاں پر دیکھی گئی تھی اور جائے وقوع پر بھی ان کی گاڑی بہرحال موجود تھی، لیکن وہ ملک فیاض کی موجودگی ثابت نہیں کر پائے. تو پھر اس کے بعد پروسیکیوٹر جنرل وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے اس درخواست پر زیادہ زور نہیں دیا. عدالت کو بتایا کہ جی ان کے پاس ایک ریمیڈی موجود ہے، وہ ٹرائل کورٹ میں جا سکتے ہیں، لہٰذا وہ اس درخواست پر زیادہ زور نہیں دے رہے اور وہ دوبارہ اس ریمیڈی کو استعمال کرنا چاہیں گے اور ٹرائل کورٹ جائیں گے. تو عدالت نے پروسیکیوشن جنرل کے اس موقف سننے کے بعد درخواست ڈسپوز آف کر دی، نپٹائی درخواست. پھر اس کے بعد دوبارہ پولیس کی جانب سے ایک درخواست دائر کی جاتی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، جو کہ ٹرائل کورٹ ہے، کہ جی ہم نے جب اس تفتیش کو آگے بڑھایا اور ہمیں لگا کہ اب اس مقدمے میں اے ٹی اے کا اطلاق نہیں ہوتا، لہٰذا ہم اس مقدمے سے اے ٹی اے کو خارج کرنا چاہ رہے خود ہی. ہاں، یعنی پولیس نے پہلے ایف آئی آر درج کی جس میں اے ٹی اے لگایا، ایکٹ لگایا. اس کے بعد پولیس نے اب ریمانڈ لینے کے لیے اب یہ حربہ استعمال کیا پولیس نے کہ اس مقدمے سے اے ٹی اے کو خارج کرنے کی درخواست کی. ٹھیک ہے، ٹرائل کورٹ نے بھی کہا اے ٹی اے سے خارج کر دی اس مقدمے سے. پھر یہ مقدمہ چلا گیا سیشن ٹرائل پہ. اب سیشن ٹرائل اے ڈی جے کے پاس بھی پولیس گئی اور وہاں بھی پولیس نے یہی انسسٹ کیا کہ پولیس کرتی رہی کہ جی ہمیں ملک فیاض کا جسمانی ریمانڈ چاہیے. تو وہاں پر بھی اے ڈی جے نے بھی ریمانڈ دینے سے انکار کیا اور اے ڈی جے نے کہا کہ آپ کی تفتیش میں اب تک کوئی ایسی پروگریس، کوئی ایسی چیز سامنے نہیں ہے کہ ہم کس بنیاد پر، کس گراؤنڈ پر آپ کو ملک فیاض کا جسمانی ریمانڈ دیں. تو اے ڈی جے نے بھی وہ درخواست ڈسمس کی. پھر پولیس نے اپروچ کیا ڈی جے کے پاس، ڈی جے ساؤتھ کے پاس درخواست لگائی، تو وہاں بھی یہ درخواست ڈسمس ہوئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا عدالت کی جانب سے البتہ تفتیشی افسر کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ جیل میں جا کے مزید پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، انٹروگیشن کر سکتے ہیں، جو طریقہ کار ایک ہوتا ہے قانون کے مطابق. لیکن پولیس اس میں بضد ہے کہ ہمیں جسمانی ریمانڈ دیا جائے. ٹھیک ہے، اور درخواست بھی پولیس کی جانب سے دائر کی جا رہی ہے. یعنی ایک طرف آپ ہائی کورٹ میں چلے گئے درخواست لے کے، آپ نے یوں لگ رہا تھا کہ شاید پروسیکیوٹر جنرل کو بھی شاید آپ نے آن بورڈ نہیں لیا اور پولیس اپنے بیاف پہ گئی تھی درخواست لے کے، مدعی زیادہ جب ایف آئی آر کٹی تھی. اور اس کے بعد 3 عدالتوں سے مسلسل یہ درخواست خارج ہوتی ہے، استدعا خارج ہوتی ہے. اب ڈی جے کے بعد اب پولیس کے پاس ایک ریمیڈی ہے کہ وہ دوبارہ سے ہائی کورٹ سے اپروچ کرے جسمانی ریمانڈ کے لیے. اب یہاں پر معاملہ یہ آتا ہے کہ ایک طرف تو پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ملک فیاض کی گاڑی وہاں پر موجود تھی، فائرنگ کے اندر تھی، اپنی وہاں سے گزرتے ہوئے ملک فیاض کی گاڑی تھی وہاں پر بقول پولیس کے موقع پہ. لیکن ملک فیاض کی موجودگی اب پولیس کو ثابت کرنا ہے وہاں پر، اور پلس کوئی آئی وٹنس، کوئی ڈائریکٹ وٹنس بھی پولیس کو کئی لے آنا ہے کورٹ میں کہ جس سے ثابت ہو سکے کہ ملک فیاض اس واقعے میں براہ راست ملوث ہے یا ان کی ایما پر یہ فائرنگ ہوئی ہے. تو یہ 2 چیزیں. اچھا، پولیس کی جانب سے کورٹ کو یہ بھی بتایا گیا کہ دوران تفتیش بھی، ابتدائی تفتیش کے دوران بھی ملک فیاض نے اعتراف کیا کہ ہاں انہوں نے خود جا کے فائرنگ کی. اچھا، تو یہ پولیس کا موقف ہے. لیکن اب کورٹ میں پولیس کے سامنے دیا گیا بیان تو قابل قبول نہیں ہوتا. کورٹ میں جا کے انہیں خود کنفیس کرنا پڑتا ہے کہ ہاں جی میں نے خود یہ کیا ہے. پلس پولیس کو کچھ ایسے ایویڈنس بھی کورٹ میں پیش کرنے جو کہ اس چیز کو لنک کر سکے، ثابت کر سکے. تو بہرحال اس کیس میں پولیس کو ثابت کرنا پڑے گا، جسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کیسز میں پولیس اگر گرفتاریاں ہوتی بھی ہیں تو پولیس یا تفتیشی ادارے وہ عدالتوں میں ثابت نہیں کر پاتے، تو ملزمان کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی ملزمان کو حاصل ہوتا ہے. لیکن یہاں بھی اب تک یہ معاملہ ہے کہ کچھ لگ رہا ہے کہ پولیس اب تک یہ چیزیں ثابت نہیں کر سکی ہے اور پولیس کا سارا دھیان، سب باغ دوڑ، ساری کوششیں صرف ریمانڈ لینے کی حد تک ہے.
ना कि इस मुकदमे को प्रॉपर तफ्तीश سر करना। کیا وجہ ہے آپ نے انٹیروگیشن کر لی ہے، آپ نے نامینیٹ بھی کر دیا ملک فیاض کو، اب ملک فیاض سے ریمانڈ لینے کی وجہ کیا ہے؟ کیا انکشافات کروانے ہیں، کیا اگلوانا ہے پولیس نے ملک فیاض سے؟ جی پولیس کا انٹروگیشن فراز کچھ اس طرح ہے کہ اگر میں اور آپ بھی پولیس کے پاس، اگر ہمیں بھی آدھے گھنٹے کے لیے پولیس کو سونپ دیا جائے تو ہم بھی پتہ نہیں کن کن چیزوں کا اعتراف کریں گے، ٹھیک ہے، 9/11 کا بھی ہم اعتراف کر سکتے ہیں. تو یوں لگ رہا ہے کہ ملک فیاض کا صرف ریمانڈ ہی پولیس کو چاہیے، نہ کہ اس کیس میں کچھ سنجیدہ پولیس کو ہی نظر آتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس اس جدید دور میں سراؤنڈنگ میں CCTV فوٹیج یا کوئی، کیونکہ اس دفتر میں اس وقت بہت سے لوگ بھی آس پاس بھی ظاہر ہوتے ہوں گے، آئی لوگوں وٹنس کا ہوں آنا گے، جانا فائرنگ ہوئی ہے کچھ سر بھی بڑے ہوں گے. ہتھیار سے. فورنزک میں اب جا کے کھول لے جا کے آپ ان کی وہ لیبورٹری بھی لے جا سکتے ہیں، ان کی فورنزک کرا سکتے ہیں. اس جدید دور میں تو آج کل اگر آپ کسی کیس کو پراپر طریقے سے آگے تفتیش اگر بڑھانا چاہیں گے تو چیزیں میرے خیال میں بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر معاملہ یوں لگ رہا ہے کہ ذاتیات تک کچھ معاملات نظر آ رہا ہے کہ نہیں، کہ کسی طرح اینی ہاؤ ملک فیاض کا جسمانی ریمانڈ لے. سر ملک فیاض بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، بیچ میں شاید تھوڑا سا پارٹی سے سائڈ لائن ہو گئے تھے. قادر پٹیل صاحب خود کراچی ڈویژن کے صدر بھی رہے ہیں اور کئی بار MP MNAs یہ بنے ہیں. اس کے باوجود سر ان کی ذاتیات کیا لڑائی ہو سکتی ہے سر؟ جی اس واقعے کے بعد جب لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کی جب ہم نے کوشش کی، بلکہ سوشل میڈیا میں چیزیں وائرل ہو رہی ہے کہ ایک پلاٹ کا ڈسپیوٹ ہے. یہ اچھا، بلدیہ ٹاؤن میں ایک کمرشل پرائم لوکیشن پر ایک پلاٹ ہے، تقریباً 250 گز 2400 یا 2200 گز کا وہ پلاٹ ہے، اور وہی پلاٹ وجہ تنازع ان دونوں کے درمیان، اور دونوں اس پلاٹ کی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں. چونکہ اب تک قادر پٹیل کا موقف اب تک سامنے نہیں آیا اس مقدمے کے حوالے سے یا اس پلاٹ کے حوالے سے یا ڈسپیوٹ کے حوالے سے، اب تک قادر پٹیل کا موقف سامنے نہیں آ سکا ہے، تو ہم اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتے. البتہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں وائرل ہو رہی ہیں یا خود یا ان کی جماعت یا ان کے حلقوں سے جو باتیں سامنے آئی ہے، وہ باتیں یہ سننے کو آ رہی ہے کہ اس پلاٹ کی وجہ سے یہ سارا معاملہ یہاں تک معاملہ پہنچا ہے. سر لیاری کی عوام بھی اس وقت سراپا احتجاج ہے. میں نے دیکھا پچھلے 2-4 دنوں کے اندر 2 سے 3 بار پروٹیسٹ کیا گیا ہے کہ آپس میں ان کی صلح کروائی جائے، اور وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں. تو کیا مطلب ایک عام انسان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ ڈسپیوٹ ان کا کوئی اور ہے، یہ فائرنگ والا معاملہ نہیں ہے؟ جی یہ تو بات اب کھل چکی ہے کہ یہ ڈسپیوٹ تو پلاٹ کی وجہ سے، یہاں تک کہ ملک فیاض کے بھائی یا فیملی کی طرف سے بھی کوئی ایسی ویڈیو میرے خیال میں شاید سننے کو مجھے ملے، میں نے خود تو ویڈیو نہیں دیکھی، وہ بھی اس بات کو اسی طرح بیان کر رہے ہیں کہ وہ پلاٹ کا ڈسپیوٹ ہے. اور بتانے والا یہ بتاتا ہے کہ ملک فیاض کے والد نے تقریباً 1990-91 میں وہ پلاٹ خریدا تھا. اچھا، ہاں، لیکن بلدیہ ٹاؤن میں تھا؟ بلدیہ ٹاؤن میں جو یہ پلاٹ ہے یہ ملک فیاض کے والد نے خریدا تھا، جو وہاں کے لوگ بتاتے ہیں، صحیح. جو ان کی خود کی پارٹی کے لوگ بتاتے ہیں. پھر ملک فیاض نے وہ پلاٹ قادر پٹیل کو فروخت کیا، نہیں کیا، بیچا، کیا کیا، وہ پھر کہاں سے معاملہ یہاں تک پہنچا، اب تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. کیونکہ ظاہر تو اس پر قادر پٹیل کا ورژن بھی سامنے آنا باقی ہے کہ واقعی میں وجہ تنازع وہی پلاٹ ہے یا پھر کچھ اور. تو فی الحال تو یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے، اور جس پلاٹ پر جو یہ ڈسپیوٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس پلاٹ کے حوالے سے وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ بیسکلی امنیٹی پلاٹ ہے. اچھا، ہاں، ایک تو یہ موقف بھی سامنے آ گیا. اور ملک فیاض قادر پٹیل کے علاوہ ایک اور صاحب بھی ہیں جو کہ اس پلاٹ کی ملکیت کا دعویٰ کرتے رہے. یہ کون ہے؟ یہ بھی ایک صاحب ہے، ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے. تو اس طرح اس پلاٹ کے 3 دعوے دار سامنے آ گئے اب تک، لیکن قادر پٹیل کی طرف سے چونکہ اب تک موقف سامنے نہیں آ سکے تو لہٰذا ہم اس معاملے میں کچھ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے. اچھا، دوسری بات یہ کہ اس پلاٹ پر مختلف ہم نے وقت میں دیکھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان بھی اس پلاٹ پر قبضے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. قبضہ چھڑایا جاتا ہے، پھر کوئی اور آ کے یہاں پر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس سے قبضہ چھڑایا جاتا ہے. تو وقتاً فوقتاً یہ معاملہ بھی اس طرح سامنے آتا رہا ہے. تو پلاٹ کا ڈسپیوٹ بہرحال اس طرح اپنی جگہ موجود ہے. اب آپ نے کہا کہ عوام جو پیپلز پارٹی کے کارکنان پارٹی قیادت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس ڈسپیوٹ کو ختم کیا جائے دونوں مطلب رہنماؤں کے درمیان. دیکھیں اس وقت قادر پٹیل ایک تو رکن قومی اسمبلی ہیں اور پارٹی قیادت کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. تو اس وقت اور دور بالکل قادر پٹیل کے فیور میں. دوسری جانب اگر ہم ملک فیاض کو دیکھیں تو ملک فیاض جی کہ وہ لیاری ٹاؤن کے مشرف دور میں ناظم بھی رہے لیاری ٹاؤن کے، اور ابھی 2017 میں جو الیکشن 15-16 میں جو الیکشن ہوئے تھے بلدیاتی، اس میں
DMC ساؤتھ کے بھی وہ چیئرمین رہے اور اس وقت وہ لیاری ٹاؤن کے پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں. اچھا. جی ہاں. اور پیپلز پارٹی سندھ کونسل کے وہ ممبر بھی ہیں کیونکہ 2024 کے الیکشن میں وہ PS کے الیکشن بھی لڑے تھے لیکن ہار گئے. تو اس طرح مطلب ان کے پاس بھی مختلف عہدے رہے ہیں پیپلز پارٹی میں بھی اور انتظامیہ میں بھی. تو اس وقت دیکھا جائے تو قادر پٹیل کا پلہ باری ہے اور اس وقت پارٹی نے جس طرح اپنے ڈسپیوٹ ختم کرنے کی مطالبے کی بات کی تو اس وقت تو ملک فیاض ہی زیر عتاب سمجھ لے کے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کی ایک تو پارٹی رکنیت بھی معطل ہو گئی ہے. اچھا. اور اس طرح اور اس پر بھی پارٹی کارکنان بڑے مشتعل ہیں کہ اگر کارروائی کرنی تھی تو اب دونوں فریقین کے خلاف کرتے. صرف ایک کے خلاف یہ تعدیبی کارروائی یا تنظیمی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی کارروائی کیوں کی گئی ہے. تو اس پر بھی کارکنان کے بہرحال خدشات ابھی تک موجود ہیں. اور دوسری جانب دونوں رہنما ان کے قادر پٹیل اور ملک فیاض اپنے اپنے حلقوں میں ظاہر ایک اثر بھی رکھتے ہیں, ان کی فالوئنگ بھی ہے. اب ان دونوں کے جو فالوورز ہیں وہ بھی آمنے سامنے آ رہے ہیں جو کہ خود پارٹی کے لیے ایک نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے. چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ فارم 47 کے چکر میں آج کل سیاسی جماعتوں میں کارکنوں کی وہ اہمیت وہ حیثیت نہیں رہی جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے اب کارکن آپس میں دست و گریبان خدا نخواستہ ہو جائیں وہ دن نہ آئے. تو اس پر تو پارٹی قیادت کو خود سوچنا چاہیے کہ اس ڈسپیوٹ کو جتنی جلدی ہو سکے ان کو بٹا کے اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے. سر کوئی آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اعلیٰ عہدیداروں سے بات ہوئی ہے اس ٹاپک پر, وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آن ریکارڈ تو کوئی اس پر بات نہیں کر رہا, لیکن جس طرح میں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ ایک لیٹر وائرل ہوا تھا جس میں پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے سیکرٹری جنرل رؤف ناگوری کے دستخط سے جو ملک فیاض کے متعلق پروانہ جو جاری ہوا تھا وہ لیٹر وائرل ہوا ہے بڑا. تو اٹ مینس کہ اس وقت تو سارا نظرہ ملک فیاض پہ ہی گر رہا ہے. اور ملک فیاض صاحب اون کرتے ہیں کہ انہوں نے فائرنگ کی ہے؟ نہیں, اون تو نہیں کرتے وہ ابھی تک. مطلب وہ گرفتاری کے بعد تو وہ اب تک میڈیا میں تو آئے نہیں, پبلک میں تو آئے نہیں. عدالت کے اندر اب تک کیس چلے گا تو ان کا موقف سنا جائے گا, بعد میں جائے گا. اور بعد میں جب ان کے وکیل کی طرف سے ان کا موقف جب پیش کیا جائے گا تو اس وقت صورتحال واضح ہو جائے گی کہ اس وقت ان کی انوالومنٹ تھی یا نہیں, یا جب یہ واقعہ ہوا تھا وہ خود کہاں پر تھے اور واقعی میں ایسا کوئی ڈسپیوٹ ان کے درمیان ہے یا نہیں. یہ تو صرف وہ چیزیں وہ وجہ جو ہمارے سامنے جو باتیں آ رہی ہیں جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے یا جو پارٹی کارکنوں کی طرف سے یا پھر ان کے اپنے جو حلقوں کی طرف سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ پلاٹ یہ وجہ تنازع ہے. تو ملک فیاض کے کوئی حمایتی جو لوگ ہیں ان کی جانب سے اس معاملے کو بتایا جا رہا ہے کہ اصل معاملہ ہے کیا؟ نہیں, وہاں بھی اس معاملے کو لے کر تو خاموشی ہے. ملک فیاض ظاہر اب ایک سوشل میڈیا پہ بھی ایک جنگ شروع ہو چکی ہے. دونوں رہنماؤں کے فالوورز ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور اپنے اپنے لیڈران کو بالکل بے قصور ثابت کرنے پر وہ لگے ہوئے. لیکن ایک سوشل میڈیا جنگ تو شروع ہو چکی ہے, لیکن خدا نخواستہ یہ آمنے سامنے کارکنان ایک دوسرے کے دستے گریبان نہ ہو. یہ ایک بہت ایک الارمنگ سچویشن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مرکزی دفتر ہے کہنے کراچی کا بلاول ہاؤس, تو کیا وہاں کوئی اس معاملے میں بات چیت ہوئی ہے؟ اچھا جی, دیکھیں کچھ باتیں جو سامنے آئی تھی کہ ابتدائی دنوں میں سہیل انور سیال کو کہا جا رہا ہے کہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں اور اصل جو وجہ تنازع ہے وہ بھی اس کی انویسٹیگیشن کر کے یا اس کی تحقیق کر کے اس کی وہ رپورٹ بنا کے پارٹی قیادت کو دے. لیکن اب تک اس کے بعد نہ کسی سے رابطہ کیا گیا, نہ کوئی ایسی بات خبر سامنے آ سکی کہ اب تک سہیل انور سیال نے کس کس سے رابطہ کیا, کن کن کو اپنے پاس بلایا اور اب تک اس معاملے کی کہاں تک کوئی پیش رفت کوئی پروگریس اب تک ہوئی ہے. تو اب تک ایسا کچھ نہیں ہوا. تو پارٹی نے اب تک اس لیول پہ جو سنجیدہ اقدامات ہونے چاہیے تو فی الحال ان دونوں کو یہ بلکہ شٹ اپ کال دے ان لوگوں کو جو کہ ایک ڈسپیوٹ ایک ماحول بنانا چاہ رہے ہیں ان کو شٹ اپ کال مل جائے تاکہ یہ معاملہ زیادہ آگے نہ بڑھ جائے. لیکن ابھی پارٹی کی جانب سے خاموشی ہے. پارٹی کی جانب سے اب تک خاموشی ہے, ماں سوائے یہ کہ سہیل انور سیال کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ اس معاملے کی جانچ کریں اور جو بھی ہے وہ پارٹی قیادت کو اس کی ڈیٹیل بتا دیں. باقی اوورآل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ان کا کس کس علاقے میں اثر و رسوخ ہے. قادر پٹیل صاحب کو تو چلیں کھماڑی کی وہ جو ساحلی پٹی کہتے ہیں اس ایریے کے اندر ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. ملک فیاض کا کن ایریاز میں ان کے لیے عوام کہاں سے باہر آ گئی؟ ٹھیک ہے, ملک فیاض تو ظاہر ہے وہ لیاری سے ہی الیکٹ ہوئے تھے, وہ لیاری کے نمائندے, تو لیاری میں بھی ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. اچھا, ملک فیاض کی صرف پیپلز پارٹی میں نہیں بلکہ ان کی برادری بڑی مضبوط برادری ہے لیاری میں بھی, مطلب عوان اور نیازی میاں والی بڑی تعداد میں
یہ لیاری میں رہائش پذیر ہیں. نہ صرف لیاری میں بلکہ ویسٹ کیماڑی میں بھی ان کی بہت بڑی ایک آبادی ہے, اور ٹرانسپورٹ کے پیشے سے بھی وابستہ ہیں, کاروباری لوگ بھی ہیں. تو سیاست تو اپنی جگہ, لیکن کاروبار میں بھی یہ بڑے اسٹرانگ ہیں, اور مختلف جماعتوں میں جو ان کی برادری ہے, الگ الگ جماعتوں میں, وہ بھی ایسے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساتھ ہوتے ہیں. اب اتوار کو جو ہم نے دیکھا کہ ملک فیاض کی حمایت میں جو ایک ریلی نکلی تھی لیاری سے اور پریس کلب تک, اس میں بھی لیاری کے جتنے ورکرز تھے اتنے ہی ان کے الگ سے ان کی برادری سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ بھی تھے جو ٹرانسپورٹرز تھے یا جن کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے تھا. تو ان کی بھی بہت بڑی تعداد تھی. ویسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی الیکٹڈ جو نمائندے ہوتے ہیں یا جو تنظیمی یا پارٹی جو عہدیدار ہوتے ہیں, ان کا ایک مخصوص حلقہ تو ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ اپنے ورکرز کو نوازتے ہیں, نوکریاں دیتے ہیں یا باقی ان کے کام وام کرتے ہیں, تو ان کا ایک مخصوص حلقہ تو بن ہی جاتا ہے, وہی لوگ نکلتے ہیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں. اور لیکن اس کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک فیاض کے لیے لوگ بڑی تعداد میں نکلے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اسی طرح اگر قادر پٹیل کے بھی فالوورز اگر نکل آتے ہیں اور دونوں خدا نخواستہ کسی ایسے حالات میں وقت میں آمنے سامنے اس سچویشن میں آ جاتے ہیں, تو صورتحال تو مزید ایک کشیدہ والا ماحول پیدا ہو سکتا ہے. لیکن اس کو روکنے کے لیے پارٹی لیڈرشپ کو اب سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے, ان دونوں کو بٹانا چاہیے. اگر واقعی میں پلاٹ کا ڈسپیوٹ ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں جو حل نہ ہو. کیا وجہ ہے آپ کی پولیس ملک فیاض کا ریمانڈ ہی لینا چاہ رہی ہے, کسی طریقے سے ریمانڈ آ جائے, کیا اگلوانا چاہ رہی ہے ملک فیاض سے, کیا ویسے انکشافات ہونے والے ہیں؟ جی لگتا ہے یہ تو یوں لگ رہا ہے کہ جی اسکور شاید سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی. تو شاید معاملہ کچھ اس طرف بڑھ رہا ہے, کیونکہ پولیس کی جانب سے بھی بتا رہا ہوں نا کہ عدالت کو کنونس نہیں کیا جا رہا کہ بھی ریمانڈ کیوں چاہیے, کی وجہ کیا ہے. وجہ کیا ہے. پہلے عدالت کو اپنے وجہ بتانا پڑتا ہے, عدالت کو کنونس کرنا پڑتا ہے. آپ مطلب 3-4 فورم میں, آپ چاروں فورم میں یہ بات عدالت کو کنونس قائل نہیں کر سکے کہ آپ کو ریمانڈ کیوں چاہیے. اب ظاہر ہے جو ججز ہوتے ہیں ان کا بھی ایک آئی کیو لیول ہوتا ہے, ان کی بھی ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے, وہ چیزوں کو کیسز کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہی وہ فیصلہ کرتے ہیں. پسند ناپسند کسی اور کی افیلیشن وغیرہ وابستگی سیاسی ہو تو اپنی جگہ, لیکن بہرحال وہ ان چیزوں کو بڑا غور سے دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی پرسنل معاملہ انٹرسٹ سامنے آتا ہو تو کورٹ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. لیکن پولیس اب تک استغاثہ بالکل کمزور نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر اب تک عدالت کو قائل نہیں کر سکے. اگر پولیس کے پاس واقعی میں ایسے سولڈ ایویڈنس ہیں, یا پولیس جا کے جیل میں بھی قادر پٹیل کے ساتھ اگر ملک فیاض سے اگر پوچھ گچھ پولیس کرنا چاہیں, تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کے پاس ناقابل تردید اگر شواہد آپ کورٹ میں پیش کرتے ہیں تو کورٹ تو اسی کے مطابق فیصلہ کرے گی, اسی کے مطابق آپ کی پروسیڈنگ آگے بڑھے گی. سر آپ کو لگتا ہے کہ وہ گاڑی میں اس وقت ملک فیاض موجود تھے؟ یہ تو خود پولیس پر ایک تو خود سوالیہ نشان ہے کہ آیا وہی ملک فیاض کی گاڑی اس پرپس کے لیے استعمال ہوئی تھی, کیونکہ پولیس تو کورٹ کو بتا رہی کہ جی ملک فیاض کی گاڑی جائے وقوع کے آس پاس تھی, وہاں سے واپسی میں یا وہاں سے جاتے وقت. لیکن کیا اس واقعے میں واقعی میں یہ گاڑی استعمال ہوئی, یا اس گاڑی میں واقعی میں ملک فیاض خود سوار تھے, یا خود انہوں نے فائرنگ کی, یا واقعی میں یا سیم کلر کی گاڑی تھی یا وہی. تو یہ بہت سے سوالات ہیں جو کہ پولیس اب تک عدالت کو قائل نہیں کر سکی ہے. سر ایک آپس کی بات ہے, ایک چیز میں نے لاجیکل بات سمجھا ہے کہ اگر ایک بندے نے اتنا ہیوی آدمی اور اس نے کسی کے گھر پہ یا دفتر پہ فائرنگ کر رہی ہے تو وہ خود جائے گا گاڑی کے اندر بیٹھ کے؟ یہی تو ایک سوال ہے کہ ایک سنجیدہ شخص, ایک پولیٹیکل, اور ملک فیاض جو کہ خود الیکٹیبل بھی ہیں اور بڑے بڑے انتظامی عہدوں پر بھی تھے, اور اس طرح کی بچکانہ حرکتیں کرنا تو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کوئی بھی بندہ اس چیز کو. مطلب یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ وہ خود سے جا کے کرے. باقی میں یہاں بیٹھ کے کسی کو ڈیفینڈ تو نہیں کرنا, خدا نخواستہ, نہ میرا ملک فیاض سے کوئی واسطہ کوئی تعلق ہے, نہ قادر پٹیل کے ساتھ میرا کوئی واسطہ تعلق ہے, جنرل بات کر رہا ہوں. اور ملک فیاض کے علاوہ بھی کوئی اور ہوتے تو وہ بھی اگر اس طرح ان پر الزام ہوتا تو 10 دفعہ بندہ سوچتا کہ یار الیکٹیبل کوئی بھی شخص, کوئی سیاسی جو اثر رسوخ یا پہچان رکھتا, وہ جا کے اس طرح کی حرکتیں کرے. تو یہ بات تسلیم کرنے میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ذہن ایکسیپٹ نہیں کرے گا اس بات کو. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, یہ تھے شفیع بلوچ صاحب, انہوں نے بتایا قادر پٹیل کے جو مرکزی دفتر پہ فائرنگ ہوئی تھی اس کے اندر کیا واقعہ رونما ہوا اور ملک فیاض کو کس طریقے سے نامینیٹ کیا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.